اور بیوی نیک اور صالح، نمازی، پرہیزگار، 6 سال تک یہ صعوبتیں برداشت کرتی ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اللہ کے رسول کبھی بھی سفر پہ گئے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور فرمایا انی لا اصبر عنہن، میں بیویوں سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کوئی شخص 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں نا میں 10 سال کے لیے پوری زندگی کے لیے وقف فی سبیل اللہ ہو گیا ہوں، اب میں نے گھر جانا ہی نہیں ہے۔ دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب گھر سے باہر نکلے اور کچھ باتیں سنی، جا کے سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ عورت خامد کی سرپرستی کے بغیر کتنے دیر تک گھر چلا سکتی ہے؟ کہا 3 مہینے۔ آپ نے آرڈر دیا کہ کوئی جہاد پہ بھی گیا ہے 4 مہینے سے زائد وہاں نہیں رہے گا، واپس آئے گا۔ وہاں 10 سال تک اس ظلم کی چکی میں پیسنا انسانوں کا، بیوی کو، بچوں کو، یہ کہاں سے جائز ہو جائے؟ وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف تربع، جب اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا۔ ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے، اس نے بھی اپنے 2 کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منکدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے، دینداری ہے۔ بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے؟ تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں، یہ باٹا اور یہ سروس اور اسٹارلیٹ تو تھی کمپنی اس وقت، نہ جانے کس طرح کی وہ جوتی پہنتے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے، کسی کے حسب و نسب کو دے کے شادی نہ کی جائے، نہ ہی کسی کے جمال کو دے کے شادی کی جائے۔ ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے، نماز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، اس کا حسن وبال جان ہے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ جمال الوجہ ما قبح النفوس، ایک شخص جس کے پاس جمال ہے، حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے، لیکن ایمان نہیں، اس کی مثال ایسے ہے ایک مجوسی مر جائے، اس کو قبر میں دفنا دیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے جتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی؟ ایسے وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے، جہالت کی، بے ایمانی کی، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ سبب کیا تھا؟ اس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا؟ ابو لہب بنا۔ جب اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اجمعتنا لہذا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ کیسے؟ ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ سورت پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ، اس پہ جو شخص اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ والجزاء من جنس العمل، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والدینہا، اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں، دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لا بأس بالغناء لمن اتقى اللہ عز وجل، ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تقوی ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے۔ نعم المال، بہترین مال کس کے لیے ہے؟ للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضا میں خرچ کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، مال تھا، لیکن اس مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت پیش کرتے نظر آئے۔ اگر مال کے ساتھ، دین کے ساتھ خوبصورتی ہے، دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ اگر دین نہیں، سب کچھ ہے، تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دو بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بنیاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے، دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے، دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے، اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والی ہے، ذکر کرنے والی ہے۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، اور اپنی زندگی کا ساتھی وہ تلاش کرے جو آخرت میں اس کے لیے ممد و معاون بن جائے۔ ایسی عورت سے نکاح کرے جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو، ایسے مرد سے نکاح کرے عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دیتے ہیں اس کا تو آدھا دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اس مال و متاع میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بنیادیں امت کو اس لیے سمجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا گھر بنانے لگے تو ان بنیادوں کو اختیار کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بگڑے لوگوں کو ایک منٹ میں درست کر دیا کرتے تھے۔ کہا ادھر آؤ، جب کوڑا ہاتھ میں لیا، کہا خلیفۃ المسلمین میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ پہ میرے 3 حق تھے، اس نے ادا نہیں کیے۔ اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے۔ اور تیسرا حق، میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے، اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجیے۔ بات یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلڈنگ بھی خوبصورت بنتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق بیان نہیں کرتا، جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام ہر پہلو میں مساوات کا جو کہ درس دیتا ہے، اس لیے کسی کے حق کو غصب کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیمات دی، جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کی روشنی میں مرد کے حقوق بیان کیے، وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ تو ہم بھی ترتیب پہلے مرد کے حقوق کو بیان کریں گے، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حق عورت کی ذمہ داری ہے، عورت اور مرد کا حق ہے کہ وہ جائز کاموں میں مرد کی اطاعت کرے، خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کے گھر کی، بچوں کی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو اللہ رب العزت کس انعام سے نوازیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ اطاعت ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ اگر معمولی سا بھی کوئی آفس ہے تو وہاں مرد، اگر عورت بھی وہاں کی چیئرمین ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اگر کسی کو آرڈر دوں تو یس باس کی آواز آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اطاعت کر لیتی ہے، نماز کی پابند بن جاتی ہے، روزے رکھتی ہے اور حفاظت کرتی ہے اپنے آپ کی، اور بچوں کی تربیت پہ توجہ دیتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال اس کی والدہ کا۔ پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، قال زوجها، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسانی زندگی میں کوئی ایسا کشمکش کا پہلو آ جائے جہاں والدہ اور بیوی کے درمیان کوئی کشمکش ہے تو والدہ کا حق زیادہ ہے، اس کو مقدم کیا جائے، اور اگر بیوی کے سامنے کوئی کشمکش کا ماحول آ گیا ہے، ایک طرف اپنے والدین ہیں اور دوسری طرف خامد ہے، تو اسے خامد کی بات کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توجیہ کی تعمیل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو خامد کا ہے وہ بیان کیا۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، اطاعت کے بعد خدمت کو بجا لائے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا دائیں بائیں التفات ختم ہو جائے۔ بتائیے کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی؟ بولیے کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنت کی شہزادی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثك عني وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے اپنے متعلق
اور فاطمہ کے متعلق کچھ بات بتاؤں. وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا. جب وہ تشریف لاتی تو آپ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھایا کرتے. جب شادی ہوئی تو حالت کیا ہے تربیت کی؟ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ. پانی مشکیزے میں لانے کے لیے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی. کون؟ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا. حتی اثرت بنحرها. گردن پہ نشان پڑ گئے. یہ کون ہے فاطمہ؟ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میں ایڈمن کی بیٹی ہوں، میں مینیجر کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے دو سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ. وہاں مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے. فجرت بالرحا. اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے. حتی اثرت بیدہا. ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. آج زبان سے چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. وقمت البیت حتی غبرت ثیابها. گھر کی صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود دیتی. کون؟ سرتاج رسول کی بیٹی. ایسے لگتا ہے حتی غبرت ثیابها، سارے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا. ہنڈیا بھی خود پکاتی، ایسے لگتا ہے جیسے تنور سے نکل کے آئی. فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرْ. تکلیف پہنچی. زوجین مشورہ کرتے ہیں کہ سرتاج رسول کے پاس چلتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غلام دے دیں، باہر کے کام وہ کر دیا کرے، اور کوئی لونڈی دے دیں، چلو گھریلو کام کاج وہ کر دیا کرے. گھر تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھی، سرتاج رسول گھر میں موجود نہیں تھے. قصہ بیان کیا اور چلے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، قصے کا پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے الا ادلکما علی خیر مما سألتما. مجھے پتہ چلا کہ آپ کچھ گزارش کرنے آئے، میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر علاج نہ بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. سارا دن کام کر کے تھکاوٹ تو ہوگی، جب رات کو چارپائی کی طرف سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. غلام اور لونڈی آئے گی، کام تو کرے گی لیکن جسم میں تازگی تو نہیں آئے گی. اس کے کرنے سے تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی اور اللہ رب العزت جسم میں تر و تازگی بھی پیدا فرما دے گی. اور یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے. آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطاط کیوں ہے؟ کیوں محبت نہیں؟ مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوٹل سے مل جائے گا. عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تو میں خود کھانا ہی منگوا لوں گی. سلف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں، یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا، میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ بن جاؤں گی، شرکت کر لوں گی. دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا کھانا لے کر کون جا رہی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہاں میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، آج جوان آدمی بھی غار حرا پہ چڑھے تو اس کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے. ایک الگ بات ہے کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کے لیے گئے، کھانا پکایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیسے کھانا پکایا ہوگا؟ اوون تو نہیں ہوگا، اس وقت بجلی کا سسٹم تو نہیں تھا، گیس کا سسٹم تو نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکایا۔ ایک برتن میں ڈالا، میں صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے